السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں ساجد انعامدار آپ تمام کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں. تو آج ہم جانوروں میں تولید، ریپروڈکشن ان اینیملز، تو یہ سبق 8ویں جماعت سے تعلق رکھتا ہے جو کہ دوسرے سیمسٹر میں آتا ہے، اور ساتھ ہی یہ سبق NMMS امتحان کے پیش نظر بھی کافی اہمیت کا حامل ہے. تو آج ہم اس سبق کا دوسرا اور آخری پارٹ انشاءاللہ پڑھیں گے. اگر آپ نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، وہاں جا کر کے آپ پہلا پارٹ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ دوسرے پارٹ کا جو سلسلہ پہلے پارٹ سے جڑا ہوتا ہے. پہلے پارٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو دوسرا پارٹ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا. تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں. تو پہلے ویڈیو میں ہم نے انسانوں میں صنفی تولید کس طرح سے ہوتی ہے، باروری کس طرح سے ہوتی ہے، انسانوں میں فرٹیلائزیشن سے متعلق ہم نے دیکھا تھا، نر جنسی اعضاء اور مادہ جنسی اعضاء سے متعلق بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو آج ہم باروری کے اقسام، ٹائپس آف فرٹیلائزیشن کو دیکھتے ہیں. تو اس کی دو قسم ہے. پہلی جو قسم ہے اندرونی باروری یعنی انٹرنل فرٹیلائزیشن. تو باروری کا وہ عمل جو مادہ کے جسم کے اندر ہوتا ہے اندرونی باروری کہلاتا ہے. تو باروری کی ڈیفینیشن ہم پہلے پارٹ میں دیکھ چکے ہیں کہ نر اور مادہ زوجوں کا گداخت کو ہم کیا کہتے ہیں، باروری کہتے ہیں. اب باروری کا یہ عمل مادہ کے جسم کے اندر ہوتا ہے تو اس کو اندرونی باروری یا انٹرنل فرٹیلائزیشن کہتے ہیں. اس کی مثال انسان، گائے، کتوں اور مرغیوں وغیرہ جیسے بہت سے جانوروں میں اندرونی باروری ہوتی ہے. تو انسان، گائے، کتے، مرغیاں اور بہت سارے جانور ہیں جن میں اندرونی باروری ہوتی ہے، یعنی نر اور مادہ زوجوں کا جو گداخت ہوتا ہے وہ مادہ کے جسم کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں. اب جو دوسری قسم ہے بیرونی باروری، ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، باروری کا وہ عمل جس میں نر اور مادہ زوجوں کا گداخت مادہ کے جسم کے باہر ہوتا ہے. بیرونی باروری ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کہلاتی ہے. یعنی بیرونی باروری میں کیا ہوتا ہے، نر اور مادہ زوجوں کا گداخت جو ہے مادہ کے جسم کے باہر ہوتا ہے، تو اس کو ہم بیرونی باروری یا ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کہتے ہیں. اب اس کی جو مثال ہے یہ مچھلی، مینڈک، اسٹار فش وغیرہ جیسے آبی جانوروں میں عام ہے. تو بیرونی باروری کن جانوروں میں عام ہے، آبی جانوروں میں جو پانی میں رہتے ہیں جیسے مچھلی، مینڈک، اسٹار فش وغیرہ. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں. اب مینڈک میں بیرونی باروری، تو مینڈک میں کس طرح سے ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن ہوتا ہے، چلیے اس کو سمجھتے ہیں. تو برسات کے موسم میں مینڈک اور ٹوڈ یعنی مینڈک کو ہی کہتے ہیں، پوکھر، تالاب اور کم رفتار سے بہنے والے جھرنوں کا رخ کرتے ہیں. تو مینڈک کہاں پر جاتے ہیں، پوکھر یعنی پونڈ جسے کہتے ہیں، تالاب اور کم بہنے والے جھرنوں کا رخ کرتے ہیں. جب نر اور مادہ ایک ساتھ پانی میں آتے ہیں تو مادہ سینکڑوں انڈے دیتی ہے. تو جب وہ تالاب وغیرہ یا جھرنے میں جاتے ہیں تو نر اور مادہ ایک ساتھ پانی میں آتے ہیں تو مادہ کیا ہے، سینکڑوں انڈے دیتی ہے. اس طرح سے مرغی کے انڈے کی طرح مینڈک کے انڈے خول کے اندر نہیں ہوتے اور یہ بہت نازک ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو انڈے ہیں خول میں نہیں ہوتے، یعنی اس کے اوپر کوٹنگ نہیں ہوتی جس طرح سے مرغی کے انڈوں کو ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی نازک ہوتے ہیں. جلی کی ایک پرت انڈوں کو ایک ساتھ رکھتی ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جلی جیسی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، جو اندر موجود انڈے کالے رنگ کے جو دکھ رہے ہیں وہ انڈے ہیں. تو جلی کی پرت کیا کر رہی ہے، انڈوں کی حفاظت کرتی ہے اور انہیں ایک ساتھ جوڑے رکھتی ہے، یعنی ان کو ادھر ادھر بہہ کر جانے نہیں دیتی، تمام انڈوں کو ایک ساتھ جوڑتی ہے اور ان کی حفاظت کرتی ہے. یہ جلی کی پرت. ٹھیک ہے، اب مادہ جیسے ہی انڈے دیتی ہے نر مینڈک اس کے اوپر اسپرم چھوڑ دیتا ہے. تو جیسے ہی مادہ پانی میں انڈے دیتی ہے تو نر کیا کرتا ہے، ان انڈوں پر اسپرم کو چھوڑ دیتا ہے.
ہر ایک اسپرم اپنی لمبی دم کی مدد سے پانی میں ادھر ادھر تیرتا ہے. تو جو اسپرم نر مینڈک چھوڑتا ہے وہ اپنے لمبی دم کی مدد سے پانی میں ادھر ادھر تیرتے ہیں. اسپرم بیضے کے رابطے میں آتے ہیں جس کے نتیجے میں باروری ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہے، اسپرم جو انڈے ہیں یعنی بیضوں کے رابطے میں آتے ہیں، گداخت ہوتا ہے جس کے نتیجے میں باروری ہوتی ہے. تو اس طرح سے مینڈک میں بیرونی باروری ہوتی ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہے، حالانکہ یہ جانور سینکڑوں انڈے دیتے ہیں اور لاکھوں اسپرم خارج کرتے ہیں، پھر بھی انڈوں کی باروری نہیں ہو پاتی اور وہ نیا عضویہ نہیں بن پاتے. یعنی مینڈک جیسے جانور کیا ہے، یہ لاکھوں انڈے دیتے ہیں، سینکڑوں انڈے دیتے ہیں اور لاکھوں اسپرم خارج کرتے ہیں، پھر بھی ان میں جو باروری ہے اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اتنے زیادہ مینڈک نہیں پیدا ہوتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈے اور اسپرم مسلسل پانی کی حرکت اور بارش سے متاثر ہوتے رہتے ہیں. تو یہ انڈے کیا ہے، پانی کے بہاؤ اور بارش سے متاثر ہوتے ہیں. یعنی پانی کے بہاؤ سے چند انڈے اس میں بہہ جاتے ہیں، یا پھر بارش کی وجہ سے بھی چند انڈے اس میں خراب ہو جاتے ہیں. تو تالاب میں ایسے دیگر جانور بھی ہوتے ہیں جو ان انڈوں کو کھا جاتے ہیں. ایک تو بارش سے وہ انڈے متاثر ہوتے ہیں، دوسرا پانی کے بہاؤ سے، اور تیسرا پانی میں رہنے والے جانور ان انڈوں کو کھا جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ زیادہ جتنے انڈے وہ دیتے ہیں اتنے مینڈک وہاں پر پیدا نہیں ہوتے. لہٰذا بیضوں اور اسپرم کا کثیر تعداد میں پیدا ہونا ضروری ہے تاکہ ان میں سے کچھ بیضوں کی باروری کو یقینی بنایا جا سکے. تو اسی لیے مینڈک کیا ہے، سینکڑوں انڈے دیتی ہے تاکہ ان میں سے کچھ انڈوں کی باروری کو یقینی بنایا جا سکے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب نیکسٹ، جنین کی نشوونما، ڈیولپمنٹ آف ایمبریو. تو ہم نے انسانوں میں نر اور مادہ زوجوں کا گداخت باروری سے متعلق پڑھا تھا. آج اس ویڈیو میں ہم کیا ہے، اس کے آگے کا حصہ یعنی جنین کی نشوونما کس طرح سے ہوتی ہے انسانوں میں، اس کو ہم دیکھیں گے. تو یہ مادہ تولیدی اعضاء ہیں. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہ بیض خانہ ہے، بیض خانے میں بیضہ بنتا ہے. یہ تمام چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. تو یہیں پر کیا ہے، بیض نلی. یہ کیا ہے، بیض نلی یا فیلوپین ٹیوب ہے. تو فیلوپین ٹیوب میں ہی باروری کا عمل ہوتا ہے، نر اور مادہ زوجوں کا گداخت ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں کیا بننا ہے، یہاں پر زائگوٹ بنتا ہے. تو باروری کے نتیجے میں زائگوٹ کی تشکیل ہوتی ہے جو نمو پا کر جنین میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی یہاں پر اس فیلوپین ٹیوب میں ہی زائگوٹ بن جاتا ہے جو آگے چل کر کے کس میں نشوونما پاتا ہے، جنین میں تبدیل ہو جاتا ہے. زائگوٹ مسلسل تقسیم ہو کر خلیوں کے گولے میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب یہ زائگوٹ کیا ہے، یہ مسلسل تقسیم ہوتے رہتا ہے. ایک خلیہ، ایک سے دو خلیے، دو سے چار، اس طرح سے تقسیم ہوتے ہوتے خلیوں کا ایک گولا بن جاتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ زائگوٹ تقسیم ہونے کے بعد خلیوں کے گولے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر مسلسل تقسیم ہوتے ہوئے یہ آگے بڑھ رہا ہے. یہاں پر دو ہیں، دو سے چار، چار سے آٹھ، اس طرح سے یہ تقسیم ہوتے ہوتے خلیوں کا ایک گولا بن جاتا ہے. ابھی یہ کہاں پر ہے، بیض نالی میں ہی ہے، فیلوپین ٹیوب میں ہی ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے، اس کے بعد خلیوں کی گروپ بندی ہونے لگتی ہے اور مختلف بافتوں اور اعضاء میں نشوونما پا جاتی ہیں. نشوونما پا رہی یہ ساختیں جنین کہلاتی ہیں. خلیوں کا گولا، زائگوٹ جو ہے مسلسل خلیوں کا گولا بن گیا. اب یہ مزید آگے بڑھتے ہوئے یہ خلیوں کا گولا کیا ہے، ان خلیوں کی گروپ بندی ہوتی ہے اور ان گروپ بندی کی وجہ سے بافت یعنی ٹیشوز بنتے ہیں اور اعضاء کی نشوونما بھی ہو جاتی ہے. اب یہ کس میں تبدیل ہو گیا، ایمبریو یعنی جنین میں تبدیل ہو گیا اور یہ رحم کی دیوار میں نصب ہو جاتا ہے. دیکھیے اب یہ یہاں سے بیض نالی سے آ کر کے یہ رحم ہے، رحم کی دیوار میں یہ نصب ہو گیا یعنی اس سے چپک گیا. یہیں پر اب جنین کی نشوونما ہوگی. جنین رحم کی دیوار میں نصب ہو کر نشوونما پاتا رہتا ہے. اب یہ یہیں پر
یہ چپک گیا مطلب یہیں پر یہ نصب ہو گیا اور یہیں پر جنین کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے انسانوں میں کیا ہے جنین کی نشو و نما ہوتی ہے، زائگوٹ کے بعد میں جنین، اور اس طرح سے یہیں پر کیا ہے جنین جب پوری طرح سے نشو و نما پاتا ہے تو وہ فیٹس بن جاتا ہے. اس کو ہم آگے دیکھیں گے. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. اب رحم کے اندر جنین کی مسلسل نشو و نما ہوتی رہتی ہے. اب یہ جو جنین ہے رحم کی دیوار میں آ کر کے نصب ہو گیا اور وہیں پر وہ مسلسل نشو و نما ہوتا رہتا ہے. آہستہ آہستہ جسم کے اعضاء جیسے ہاتھ، پیر، سر، آنکھیں، کان وغیرہ تشکیل پاتے ہیں. اب یہ جنین جب بڑھتا رہتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے، تو جسم کے جو اعضاء ہیں، ہاتھ، پیر وغیرہ کیا ہے بننا شروع ہو جاتے ہیں. جنین کی وہ حالت جسم کے تمام حصوں کی شناخت ہو سکے جنین مخلقہ فیٹس کہلاتی ہے. تو اب جنین اس حالت میں پہنچ گیا ہے کہ جسم کے تمام حصوں کی شناخت کی جا سکتی ہے. اس کے ہاتھ بنے ہوتے ہیں، پیر بنے ہوتے ہیں، آنکھیں بنے ہوتی ہیں. تو جنین کی اس حالت کو کیا ہے جنین مخلقہ یا فیٹس کہتے ہیں. جب جنین مخلقہ یعنی فیٹس کی نشو و نما مکمل ہو جاتی ہے تو ماں بچے کو جنم دیتی ہے. تو رحم میں جب بچہ پوری طرح سے مکمل طور پر نشو و نما پاتا ہے تو ماں بچے کو جنم دیتی ہے. اب یہ جنین مخلقہ کب بنتا ہے؟ اس کو بننے کے لیے تقریباً 8 ہفتوں کا وقت لگتا ہے. مکمل نشو و نما کے لیے کل 9 ماہ کا وقت لگتا ہے. 9 مہینے کے بعد ماں بچے کو جنم دیتی ہے. تو اس طرح سے جانوروں میں خاص کر انسانوں میں تولید کا نظام ہوتا ہے. اب چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب نیکسٹ مرغی میں اندرونی باروری یعنی مرغی میں کس طرح سے باروری کا عمل ہوتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں. تو مرغی میں باروری کے فوراً بعد ہی زائگوٹ لگاتار تقسیم ہوتا رہتا ہے اور بیض نالی میں نیچے کی طرف حرکت کرتا رہتا ہے. تو باروری کے فوراً بعد ہی زائگوٹ کیا ہے بیض نالی میں نیچے کی طرف حرکت کرتا رہتا ہے. جیسے جیسے یہ نیچے کی طرف بڑھتا رہتا ہے اس کے چاروں طرف کئی حفاظتی پرتیں بن جاتی ہیں. تو زائگوٹ کے اطراف میں حفاظتی پرتیں بن جاتی ہیں. مرغی کے انڈے پر نظر آنے والا سخت خول بھی اسی قسم کی حفاظتی پرت ہے. تو مرغی میں کیا ہے زائگوٹ لگاتار تقسیم ہو کر کہاں پر آتا ہے وہ بیض نلی کے نیچے کی طرف حرکت کرتے رہتا ہے اور اس پر ایک جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے تو اس پر ایک حفاظتی پرت یا خول اس پر بننا شروع ہو جاتا ہے. نشو و نما پا رہے جنین کے چاروں طرف سخت خول بن جانے کے بعد مرغی انڈا دیتی ہے. اب یہ جو زائگوٹ ہے مسلسل تقسیم ہو کر کے جنین بن جاتا ہے. جب جنین کے اطراف میں جو سخت خول بن جاتا ہے جسے ہم انڈے کا چھلکا کہتے ہیں تو یہ جب پوری طرح سے مکمل طور پر جنین کے اطراف میں یہ سخت خول بن جاتا ہے تو مرغی کیا ہے انڈے دیتی ہے. ٹھیک ہے. اب جنین کو چوزا بننے میں تقریباً 3 ہفتوں کا وقت لگ جاتا ہے. اب جو انڈا ہوتا ہے انڈے کے اندر جو موجود کیا ہوتا ہے جنین ہوتا ہے. اب یہاں سے جنین سے چوزا بننے میں یعنی جب مرغی انڈا دیتی ہے تو انڈا دینے کے بعد میں اسے چوزا بننے کے لیے تقریباً کتنا وقت لگتا ہے 3 ہفتوں کا وقت لگ جاتا ہے. تو آپ نے مرغی کو انڈوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہوگا تاکہ انڈوں کو مناسب گرماہٹ حاصل ہو سکے. تو مرغی کو آپ نے انڈوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ کیوں بیٹھتی ہے تاکہ انڈوں کو گرماہٹ پہنچا سکے کیونکہ جو جنین کی نشو و نما صحیح طور پر ہو سکے. مناسب ٹیمپریچر وہ انڈوں کو فراہم کرتی ہے تاکہ انڈوں میں موجود جنین کیا ہے اس کی نشو و نما اچھی طرح سے ہو سکے اور وہ چوزا بن جائے. چوزے کی نشو و نما مکمل ہونے کے بعد یہ خول کو توڑ کر باہر آ جاتا ہے. تو 20 سے 21 دن مسلسل مرغی ان انڈوں پر بیٹھتی ہے. جنین کیا ہے اچھی طرح سے نشو و نما پا کر چوزا بن جاتا ہے. اب جب وہ چوزا انڈے کے خول کے اندر مکمل طور پر بن جاتا ہے تو وہ انڈے کے خول کو توڑ کر کے باہر آ جاتا ہے. تو اس طرح سے مرغی میں اندرونی باروری ہوتی ہے. اب نیکسٹ بچے دینے والے اور
انڈے دینے والے جانور. تو وہ جانور جو بچے پیدا کرتے ہیں بچے دینے والے ویوی پیرس جانور کہلاتے ہیں. تو وہ جانور جو بچے پیدا کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ بچے دینے والے ویوی پیرس جانور کہلاتے ہیں. تو ہمیں انگلش جو ورڈ ہے اسے یاد رکھنا ہے، ویوی پیرس یعنی بچے دینے والے جانور. اسی طرح سے وہ جانور جو انڈے دیتے ہیں انڈے دینے والے یا اووی پیرس جانور کہلاتے ہیں. تو اووی پیرس یعنی انڈے دینے والے اور ویوی پیرس یعنی بچے دینے والے جانور. تو آپ کو معلوم ہے کہ کون سے جانور بچے پیدا کرتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں بچے سے بالغ ہونے تک. تو پیدا ہونے والے یا انڈے سے نکلنے والے نئے فرد میں بالغ ہونے تک افزائش ہوتے رہتی ہے. یعنی جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا انڈے سے نکلتا ہے تو نئے فرد میں جو بچہ ہوتا ہے اسے بالغ ہونے تک اس میں مسلسل افزائش ہوتے رہتی ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے. تو بچہ پیدائش، اس کے بعد میں لڑک پن، ایسے ہی بچہ کیا ہے جوان بالغ ہوتا ہے، بالغ سے جوان، جوان سے واپس بوڑھا. تو مسلسل پیدائش سے لے کر بالغ ہونے تک اس میں مسلسل افزائش نشو نما ہوتی رہتی ہے. کچھ جانوروں میں بچے بالغوں کے مقابلے بالکل الگ نظر آتے ہیں. اب انسان میں کیا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ایک بالغ انسان میں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اس کے آنکھ، کان، ناک، ہاتھ پیر وغیرہ تمام چیزیں بنی ہوتی ہیں جو کہ ایک بالغ شخص میں موجود ہوتی ہیں. یعنی یہ بالغوں سے مشابہ ہوتا ہے. بالغ اور بچے میں کیا ہے زیادہ فرق نہیں ہوتا، تمام اعضاء پیدائش سے ہی موجود ہوتے ہیں. مگر کچھ جانوروں میں بچے بالغوں کے مقابلے بالکل الگ نظر آتے ہیں. کن میں ایسا ہوتا ہے؟ ریشم کا کیڑا اور مینڈک. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریشم کی مادہ جب انڈے دیتی ہے تو انڈے کے بعد لاروا کے بعد پیوپا، پیوپا سے بالغ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہر مرحلے میں شکل الگ الگ ہے. انسان میں ایسا نہیں تھا، انسان میں پیدائش میں ہی تمام اعضاء بن گئے ہوتے ہیں، ویسی ہی شکل ہوتی ہے، ہاتھ پیر ناک وغیرہ سب ہوتے ہیں جو کہ بالغ میں ہوتے ہیں. مگر یہاں پر ایسا نہیں ہے. یہاں پر دیکھیے انڈے ہوتے ہیں، انڈے سے جو لاروا نکلتا ہے، لاروا بالکل جو بالغ سے بالکل الگ ہے. لاروا سے پیوپا کی شکل بھی بالکل الگ ہے. تو اس طرح سے یہاں پر جو بچے ہیں بالغ سے بالکل الگ نظر آ رہے ہیں. تو یہ اس کی مثال کیا ہے؟ ریشم کا کیڑا ہے. اسی طرح سے مینڈک. تو چلیے مینڈک میں انڈے سے بالغ بننے تک کے مراحل کو ہم دیکھتے ہیں کہ مینڈک انڈے سے کس طرح سے بالغ بنتا ہے، کیا کیا مراحل اس میں شامل ہیں. تو سب سے پہلے مینڈک کی مادہ انڈے دیتی ہے. انڈا جب اس میں باروری ہوتی ہے تو وہ ٹیڈپول یعنی لاروا بن جاتا ہے اور اس کے بعد بالغ بن جاتا ہے. مینڈک میں کیا ہے، یہ 3 مراحل شامل ہیں: انڈا، ٹیڈپول، بالغ. شکل کے ذریعے سمجھتے ہیں. یہ بالغ مینڈک ہے، یہ انڈے دیتی ہے. انڈے سے یہ ابتدائی ٹیڈپول. دیکھیے یہ ٹیڈپول مینڈک سے بالکل الگ ہے، اس کی شکل مینڈک سے بالکل نہیں ملتی. ابتدائی ٹیڈپول کے بعد کا جو ٹیڈپول ہے اس میں تھوڑا سا اس کے پیر وغیرہ بننا شروع ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ بالغ میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے یہاں پر جو بچے ہیں بالغ سے بالکل ان کی شکل الگ ہے. تو اس طرح سے یہ مینڈک کا دور حیات ہے. بالغ انڈے دیتی ہے تو ابتدائی ٹیڈپول، اس کے بعد میں بعد کا ٹیڈپول، اور یہ کئی میں تبدیل ہوتا ہے، بالغ بن جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ مینڈک میں انڈے سے بالغ بننے تک کے مراحل. ٹیڈپول بالغ میں تبدیل ہو جاتا ہے جو چھلانگ لگا سکتا ہے اور تیر سکتا ہے. اب یہ ٹیڈپول بالغ میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ چھلانگ لگا سکتا ہے اور پانی میں تیر سکتا ہے. کچھ مخصوص تبدیلیوں کے ساتھ ٹیڈپول کا بالغ حالت میں تبدیل ہونا تقلب میٹامورفوسس کہلاتا ہے. تو ٹیڈپول کا بالغ میں تبدیل ہونا کچھ مخصوص تبدیلیوں کے ساتھ ٹیڈپول کا
بالغ حالت میں تبدیل ہونے کا جو مرحلہ ہے، عمل ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلب یا میٹامورفوسس کہتے ہیں۔ تو چلیے اب آگے ہم تولید کی جو دوسری قسم ہے یعنی غیر صنفی تولید، اے سیکشول ریپروڈکشن جانوروں میں کس طرح سے ہوتی ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اس قسم کی تولید جس میں صرف واحد صنف سے نیا عضویہ پیدا ہوتا ہے غیر صنفی تولید کہلاتی ہے۔ تو غیر صنفی تولید میں کیا ہے؟ تولید جس میں صرف واحد صنف سے نیا عضویہ پیدا ہوتا ہے۔ صنفی تولید میں نر اور مادہ دونوں کا ہونا ضروری تھا، مگر غیر صنفی تولید کب ہوتی ہے؟ یہ واحد صنف سے ہوتی ہے، واحد صنف سے ہی نیا عضویہ پیدا ہوتا ہے، اس کو غیر صنفی تولید کہتے ہیں۔ اب اس کی جو مثالیں ہیں، ہائیڈرا اور امیبا۔ ہائیڈرا اور امیبا ایسے جانور ہیں جن میں غیر صنفی تولید ہوتی ہے۔ تو چلیے ہائیڈرا میں تولید، ریپروڈکشن ان ہائیڈرا۔ تو ہائیڈرا میں تولید کس طرح سے ہوتی ہے دیکھتے ہیں۔ ہر ایک ہائیڈرا میں ایک یا زیادہ ابھار نظر آ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہائیڈرا میں یہ ابھار آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک ابھار یا ایک سے زیادہ ابھار آپ کو نظر آ سکتے ہیں۔ یہ ابھار نشوونما پا رہے نئے عضویے ہیں جنہیں کلی بڈز کہتے ہیں۔ تو یہ جو ابھار ہیں یہ نشوونما پا رہے عضویے ہیں، ان کو کلی یا بڈز کہا جاتا ہے۔ یاد کیجئے کہ ایسٹ یعنی خمیر میں بھی کلی نظر آتی ہے۔ ہائیڈرا میں بھی اکیلے والدین سے نکلنے والے ابھار سے نئے عضویے نشوونما پاتے ہیں۔ یہ جو ابھار ہے اس کو کلی کہتے ہیں، اور یہ کلی مسلسل بڑھتے جاتی ہے، اور مسلسل جب یہ پوری طرح سے نشوونما پاتی ہے تو اپنے والدین جسم سے الگ ہو کر کیا ہے ایک نیا ہائیڈرا بن جاتا ہے۔ تو یہ اکیلے والدین سے ہی کیا ہے نیا جاندار یہاں پر بنتا ہے۔ تو اس طرح سے ہائیڈرا میں بڈنگ کے ذریعے کیا ہے تولید ہوتی ہے۔ خمیر میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ خمیر میں بھی کیا ہے کلیانہ کے ذریعے، بڈز کے ذریعے کیا ہے نئے خمیر وہاں پر بنتے ہیں۔ اسی طرح سے ہائیڈرا میں یہ جو نشوونما پا رہے ہیں ان کو کلیاں کہتے ہیں۔ اب جب یہ کلیاں پوری طرح سے بڑی ہو جاتی ہیں، نشوونما پاتی ہیں، تو ایک نیا ہائیڈرا اس والدین جسم سے الگ ہو کر کے نشوونما پاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ غیر صنفی تولید ہے، اسی لیے یہاں پر اکیلے والدین سے ہی کیا ہے تولید ہوتی ہے۔ ہائیڈرا میں کلی سے نیا عضویہ نشوونما پاتا ہے، اس لیے اس قسم کی تولید کو کلیانہ بڈنگ کہتے ہیں۔ تو ہائیڈرا میں کلی سے نیا عضویہ نشوونما پاتا ہے، جو کلی آپ دیکھ رہے ہیں اس کلی سے ایک نیا عضویہ یعنی ایک نیا ہائیڈرا نشوونما پاتا ہے، اس لیے اس قسم کی تولید کو کلیانہ یا بڈنگ کہتے ہیں۔ چلیے نیکسٹ، امیبا میں تولید۔ تو امیبا میں تولید بھی کیا ہے غیر صنفی تولید ہے۔ تو آپ شکل میں ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر امیبا میں تولید ہوتی ہے۔ امیبا میں نیوکلیس کے دو حصوں میں تقسیم ہونے سے تولید کا عمل شروع ہوتا ہے۔ دو حصوں میں تقسیم، یہاں پر تقسیم آنا چاہیے۔ تو یہ امیبا کا نیوکلیس ہے اور یہ دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے تولید کا، نیوکلیس کی تقسیم۔ ایک نیوکلیس تھا، یہ نیوکلیس تقسیم ہو کر کے یہاں پر دو بن گئے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد خلیہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا نیوکلیس تقسیم ہوا، اس کے بعد خلیہ بھی کیا ہے دھیرے دھیرے دو حصوں میں تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کے ہر حصے میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے۔ اب یہ جو دو نیوکلیس تھے وہ خلیہ کے ایک حصے میں چلا جاتا ہے اور دوسرا نیوکلیس اس حصے میں چلا جاتا ہے۔ نتیجتاً صرف ایک والدین امیبا سے ہی دو امیبا بن جاتے ہیں، یعنی ایک والدین امیبا یعنی پیرنٹ امیبا سے دو امیبا بن جاتے ہیں۔ تو بالکل آسانی سے آپ اس شکل کے ذریعے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، امیبا میں نیوکلیس ہے، یہ نیوکلیس تقسیم ہوتا ہے، اس کے بعد میں خلیہ بھی تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور نیوکلیس اس خلیے میں چلا جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ خلیے پوری طرح سے اپنے والدین سے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی ایک امیبا دو امیبا میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے امیبا کی تولید کو کیا کہتے ہیں؟ دوہرا انشقاق، بائنری فیوژن
کہتے ہیں. تو غیر صنفی تولید جس میں عضویہ تقسیم ہو کر دو نئے عضویوں کو پیدا کرتا ہے دوہرا انشقاق بائنری فیوژن کہلاتی ہے. یعنی غیر صنفی تولید جس میں کیا ہے عضویہ تقسیم ہو کر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے، یہاں پر تقسیم ہو کر دو نئے عضویے پیدا کرتا ہے، ایک جا کر کے یہاں پر دو عضویے بن گئے، تو اس طرح کی تولید کو کیا کہتے ہیں دوہرا انشقاق یا بائنری فیوژن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں. اب نیکسٹ ڈالی کی کہانی. تو آپ نے کلوننگ، ڈالی کیا ہے، یہ کہانی کلون سے متعلق ہے. جانداروں میں تولید کلوننگ کے ذریعے کس طرح سے ہوتی ہے اس کے بارے میں یہاں پر معلومات دی گئی ہے. تو کسی مشابہ خلیے یا کسی دیگر جاندار حصے یا مکمل اجزاء کو مصنوعی طریقے سے پیدا کرنے کا طریقہ کلوننگ کہلاتا ہے. یعنی جاندار عضووں کو مصنوعی طریقے سے پیدا کرنے کے طریقے کو کلوننگ کہتے ہیں. کسی جانور کی کامیاب کلوننگ سب سے پہلے ایان ولمٹ اور ان کے ساتھیوں نے ایڈنبرگ اسکاٹ لینڈ کے روزلن انسٹیٹیوٹ میں کی. انہوں نے ایک بھیڑ کا کلون تیار کیا جس کا نام ڈولی رکھا گیا. ڈولی کی پیدائش 5 جولائی 1996 عیسوی کو ہوئی تھی. یہ وہ پہلا پستانیہ میمل تھا جس کا کلون تیار کیا گیا. تو صرف ہمیں اس کے بارے میں اتنا سمجھنا ہے کہ یہ سب سے پہلا جانور ہے جو کلوننگ کے ذریعے پیدائش ہوئی اس کی، یعنی مصنوعی طریقے سے اس کو پیدا کیا گیا. تو اس کا کلون کس نے تیار کیا؟ ایان ولمٹ. یہ ایڈنبرگ اسکاٹ لینڈ کے رہنے والے ہیں اور اسکاٹ لینڈ کی جو یونیورسٹی ہے روزلن انسٹیٹیوٹ میں اس کی کلوننگ کی گئی. تو اس کا نام کیا رکھا گیا؟ ڈولی. اور اس کی پیدائش کبھی 5 جولائی 1996 عیسوی کو ہوئی تھی. یہ وہ پہلا پستانیہ تھا جس کا کلون تیار کیا گیا. اور اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں، آپ کی کتاب میں موجود ہے. اور اس کی بدقسمتی سے پھیپھڑوں کی بیماری کی وجہ سے 14 فروری 2003 کو ڈولی کی موت ہو گئی. تو 1996 عیسوی میں اس کی پیدائش ہوئی اور 2003 14 فروری کو اس کی موت ہو گئی پھیپھڑوں کے انفیکشن، لنگز انفیکشن کی وجہ سے. ڈولی کے بعد پستانیوں کے کلون بنانے کی متعدد کوششیں کی گئیں، لیکن ان میں سے کئی عضووں کی تو پیدائش سے پہلے ہی موت ہو گئی اور کچھ پیدائش ہونے کے بعد مر گئے. کلون والے جانوروں میں اکثر پیدائش کے وقت کئی نقص پیدا ہو جاتے ہیں. تو کلون کی وجہ سے کیا ہے، اس کے بعد بہت سی کوششیں کی گئیں مگر کامیابی نہیں ملے. کچھ کلون کیے گئے جانور پیدائش سے پہلے ہی ان کی موت ہو گئی، کچھ پیدائش کے فوراً بعد ان کی موت ہو گئی. تو کلون والے جانوروں میں اکثر پیدائش کے وقت کئی نقص پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ کلوننگ کے متعلق آپ کو یہ جانکاری ہونا ہے. تو کہاں کی گئی اور اس کا نام کیا تھا، اس کی پیدائش سے متعلق آپ یاد رکھیں، آپ کو اس سے ایگزام میں سوال آ سکتا ہے. تو چلیے ہم اس سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. یہ سبق کا دوسرا اور آخری پارٹ تھا، یہیں پر مکمل ہوتا ہے. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوست و احباب میں، ساتویں اور 8ویں جماعت کے طلباء میں. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے چینل پر ہونے والی ہر نئی اپلوڈ سے متعلق آپ باخبر رہ سکیں. تھینکس فار واچنگ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.